अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटियों, कैसी हैं आप। उम्मीद है ठीक ठाक होंगी। बेटा पाक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 29 आज हम करेंगे और चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। आज ये चैप्टर इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तितामी मराहिल तय कर लेगा, हम इसको ख़त्म कर लेंगे। आज का टॉपिक है मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। बेटा इससे पहले भी आपको बताया था कि ये मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, इसकी क्या इस साने के पीछे वो कौन सी वजूहात थी, आज उनका हम तफसील से जायज़ा लेंगे। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से काम का आगाज़ करते हैं। मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, कॉजेज़ ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मशरिक़ी पाकिस्तान बेटा वफाक़ पाकिस्तान का दायां बाजू था, यानी हमारा दायां सूबा था। और जिस तरह दाएं हाथ की इंसान की ज़िंदगी में अहमियत होती है, इसी तरीके से इस सूबे की भी हमारी ज़िंदगी में अहमियत थी। ये बाजू अंदरूनी और बैरूनी रेशा दवानियों के बायस कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से, साजिशों की वजह से 1971 में हमसे कट गया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। ज़ैल में मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब का जिक्र किया जाता है। अयूब खान्स डिक्टेटोरियल एरा, अयूब खान का आमराना दौर। आमराना दौर बेटा वही होता है जो मार्शल लॉ के दौर में जो हुकूमत होती है उसको आमराना दौर कहा जाता है, यानी कि वो शख्स ऑल इन ऑल होता है, डिक्टेटर होता है और अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से ताकत के बलबूते पर वो मंजर आम पर आता है, लिहाजा उसको आमर का दर्जा दिया जाता है। अयूब खान का 10 साल आमराना दौर पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा, पाकिस्तान पर काबिज़ रहा, मुस्तकिल तौर पर नाफिज हंगामी हालत थी जो थी, उसने नौकरशाही को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। अब नौकरशाही क्या थी, ज़ाहिर बात है नौकरशाही से मुराद के अकरबा परवरी आ गई और जो तबका था नीचे वाला वो ऊपर ना आ सका। चंद लोग इख्तियारात पर मुसल्लत रहे और उन लोगों ने अवाम को दबा कर रखने के लिए वो पॉलिसीज़ इख्तियार की जिनके ख़िलाफ़ ज़ाहिरी बात है अंदरूनी और बैरूनी तौर पर रद्द अमल पैदा होता रहा। अब ज़ाहिर है जब आप किसी को दबाएंगे तो वो प्रोटेस्ट तो करेगा, वो एहतजाज तो करेगा। और ये मशरिक़ी पाकिस्तान जो थे उनके अवाम ज़ाहिरी सी बात है कि इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने अलहदगी पर सोचना शुरू कर दिया। कौमी क़यादत का फुक़दान, लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप। कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन लीडरशिप का फुक़दान हो गया, यानी जो एक ऑनेस्ट लोग थे ना, जो कि जज्बा जहाद से लबरेज़ थे और लोग जिन पर अंधाधुंध एतमाद करते थे, कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान जैसे लोग जब वो चले गए तो लीडरशिप ख़त्म हो गई, एक तरह से फुक़दान हो गया, कमी हो गई। मुस्लिम लीगी कायदीन, यानी कायदीन कायद की जमा है लीडर्स, अवाम पर हुकूमत करना अपना हक़ समझते थे, ये चीज़ गलत थी। इसकी वजह से मशरिक़ी पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी वजारत जो थी वो क़याम पाकिस्तान के बाद अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम हो गई। मुस्लिम लीगी कायदीन अवाम से मुसलसल रब्ता ना होने की वजह से, चूँकि रब्ता ही नहीं था ना अवाम से, तो ज़ाहिरी बात है वो अवाम के मसाइल को कैसे समझ सकते थे। ये बात जो थी ये मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की बहुत बड़ी वजह बनी। इक़्तिसादी बदहाली, पुअर इकनॉमिक कंडीशन। इक़्तिसादी मतलब होता है रुपए पैसे के हवाले से, मुआशी हवाले से मशरिक़ी पाकिस्तान हमेशा से इक़्तिसादी तौर पर बदहाली का शिकार रहा, बुरे हाल का शिकार रहा। तक़सीम हिंद से पहले भी जो इसकी पसमानदगी थी उसका सबब मगरबी बंगाल का हिंदू सनतकार और हिंदू ज़िम्मेदार था। वहाँ पे जो हिंदू लोग थे ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ज़िम्मेदार थे। अब जब हिंदू मशरिक़ी पाकिस्तान की मईशत पर छा चुके थे तो ज़ाहिरी बात है वो पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो किस तरह से इस मुल्क को, उस हिस्से को, मुल्क के इस हिस्से को पसमानदगी से निकालने पर मदद देते। वो तो बल्कि चाहते थे कि ये मुल्क का ये हिस्सा जो है पसमानदा रहे, लिहाजा मुकामी आबादी में एहसास महरूमी जो था वो पैदा होता चला गया और इस एहसास महरूमी की वजह से मशरिक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सानहा नमूदार हुआ। हिंदू असातिज़ा का मनफी किरदार, नेगेटिव रोल ऑफ हिंदू टीचर्स। बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके जो हेडिंग्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तमाम की तमाम हेडिंग्स ये एक्स्ट्रा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तानी कौमियत का जज्बा उभारने में नाकाम रही, यानी कि कौमियत, नेशनलिटी का जो एक स्पिरिट होती है ना उसको उजागर करने में नाकाम हो गई। इसके बरक्स पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह जो था वो भी अपनी सरगर्मियाँ कर रहा था, वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहा। हमारी बदकिस्मती ये हुई बेटा कि बंगाली मुसलमान जो थे वो तालीमी मैदान में हिंदुओं से कमतर थे, शुरू से ये भी आपने पहले भी पढ़ा।
تو جو اسکولوں میں کالجوں میں اساتذہ کی اکثریت تھی وہ ہندوؤں پر مشتمل تھی. انہوں نے نئی نسل کے ذہنوں کو بنگالی قومیت سے آلودہ کر دیا, پلیوٹیڈ کر دیا. بنگالی قومیت یعنی کہ ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ تم لوگ پاکستانی نہیں ہو, تم لوگ بنگالی ہو. اور یہ قدرتی بات ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ آج کل کے بچوں میں یہ چیز تھوڑی سی کم نظر آتی ہے, لیکن گزشتہ ادوار میں بچے اپنے اساتذہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور اپنے اساتذہ کی ہر بات پہ عمل پیرا ہوتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل یہ چیز ذرا کم نظر آتی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کی اس بات کو اپنے دل میں اتار لیا, اور وہ اساتذہ بھی ہندو اساتذہ تھے, انہوں نے نگیٹیوٹی ان کے اندر ابھار دی, لہٰذا نظریہ پاکستان کے خلاف آمادہ کر لیا, اور جس کی وجہ سے مغربی پاکستان سے علیحدگی کرنے کی صورتحال ہموار ہوتی گئی. بنگالی زبان کا مسئلہ, ایشو آف بنگالی لینگویج. بنگالی زبان کے مسئلے نے قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار ادا کیا, ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا. قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا, اوبویسلی, ٹھیک ہے, یہ شروع سے طے تھا. بنگالیوں نے بنگالی زبان کے حق میں تحریک شروع کر دی, ٹھیک ہے, موومنٹ شروع کر دی. لیکن قائد اعظم کیسی بے مثال شخصیت, ان کا تو نام آتا ہے تو ایسا ایک آنر آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جہاں بھی ان کا نام بڑے سیلیوٹ کر دیں, کہ ایسی بے مثال شخصیت تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. تو انہوں نے اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ کو, اپنی پہنچ کو استعمال کیا. لوگ ان کی بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے, سمجھتے تھے حرف آخر. تو یہ تحریک دب گئی. 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی زبان کو سرکاری زبانیں تسلیم کر لیا گیا, یعنی کہ ان کی تشخص اور پہچان کو بھی کا سمبل جو ان کی زبان تھی اس کو بھی ہم نے ایڈمٹ کر لیا. لیکن اس کے باوجود بنگالیوں کی جو نفرت تھی نا ان کے دل میں, وہ دور نہیں ہو سکی. صوبائی تعصبات, پروونشل پریجوڈائسز. مشرقی پاکستان کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 56% تھی. بیٹا ہائی لائٹ کریں امپورٹنٹ MCQs کو. وہ پاکستان کے 5 یونٹوں میں سے ایک اہم یونٹ تھا. لیکن مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں نے ایوان زیری یعنی کہ قومی اسمبلی میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی کا مطالبہ کیا. چونکہ آبادی میں زیادہ تھے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری آبادی زیادہ, ہمیں زیادہ آپ وہاں پہ نمائندگی دیں, زیادہ سیٹس دیں. اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے سیاستدانوں سے برسر پیکار ہو گیا, یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑنے کی صورتحال پیدا ہو گئی. سیاستدان بھی لڑنے لگے, عوام کے درمیان بھی دلوں میں نیگیٹیوٹی تھی, اور ملک جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا باعث بنی یہ چیز بھی. سیاستدانوں کی علاقائی سیاست. اب جو سیاستدان تھے 1954 میں 54 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ الیکشنز ہار گئی تھی, اور میدان سیاست میں سہروردی, بھاشانی وغیرہ نے اقتدار کو ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے اور ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, اب جب یہ تگ و دو شروع کی, انہوں نے کوشش شروع کر دی اور عوام کو بھی ساتھ ملانا شروع کیا, تو انہوں نے منفیت کنڈے استعمال کیے. نیگیٹو جو تھے نا وہ انہوں نے مینز یوز کیے, اور کرسی کے اصول کے لیے, اقتدار کے لیے سیاستدانوں کے درمیان جو کہ رسہ کشی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, اس نے بھی بہت زیادہ یہ اس بات میں اہم کردار ادا کیا کہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ علیحدہ ہو جاتا. بڑی طاقتوں کی سازشیں, کانسپریسیز آف بگ پاورز. بڑی طاقتوں نے, ظاہری بات ہے کہ جب کسی ملک کے اندر یونٹی ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ملک دشمن عناصر ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے, اور اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکجا کر دیا. یعنی ایک طرح سے بھارت ایک سپر پاور کے ساتھ مل گیا, جڑ گیا, اور پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دونوں ممالک متحد ہو گئے. بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد بھی حاصل ہو گئی, یعنی کہ وہ مکمل طور پر کوششوں میں لگ گیا کہ کس طرح سے پاکستان کو توڑا جائے. مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ کا شارٹ کوسچن ہے. 6 پوائنٹس فارمولہ آف مجیب الرحمان. مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آخری مہر ثابت ہوا. جس سے جتنا زہریلا قاتل کا زہر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ زہریلا ثابت ہوا. اس فارمولے کا وجہ, اس کی سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنایا جائے, اس نے یہ کہا, اور نیم وفاق قائم کیا جائے. نیم وفاق کا مطلب ہوتا ہے وفاق جو ہے وہ بہت کم مداخلت کر سکتا ہے, اور جو صوبائی
حکومتیں ہیں ان کو بہت زیادہ بااختیار کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس معاشی بدحالی میں پسے ہوئے جب عوام جو تھے، مجیب الرحمان نے ان سے کہا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. تو عوام کے اندر تو پہلی مکتی باہنی تحریک کے ذریعے اور بہت ساری تحریکوں کے ذریعے انڈیا نے زہر جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس خود ساختہ صوبائی ڈرامہ خود مختاری کا جو کیا اس میں وہ کامیاب ہو گیا. بھٹو مجیب اختلافات پیدا ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر اختلافات تو پیدا ہونے تھے نا. بھٹو مغربی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. بھٹو مجیب اختلافات نے علیحدگی کے مسئلے کو مزید ہوا دی. دونوں کے اختلافات ختم کروانے کے لیے مذاکرات کا یعنی کہ ٹاکنگ کا اہتمام کیا گیا، لیکن کوئی کامیابی نہ ہو سکی. بھٹو نے 3 مارچ 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور اس سے مشرقی مغربی پاکستان کے درمیان فاصلوں میں مزید اضافہ ہو گیا. علاقائی جماعتوں کی کامیابی. سکسیس آف ریجنل پارٹیز. 1970 کے انتخابات میں دونوں صوبوں میں کبھی بھی کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں نہیں حاصل ہو سکیں. شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جو تھی وہ مشرقی پاکستان میں کامیاب ہوتی رہی اور بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں کامیاب ہوتی رہی. صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں ولی خان کی نیب اور جمعیت العلماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا. کوئی بھی پارٹی قومی پارٹی کہلانے کی مستحق نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بیٹا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے میرے بچے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جماعتی تعصب پیدا ہو گیا، ہر صوبہ اپنی ذات کو دیکھنے لگا. بیٹا اب آپ کو یہ سب چیزیں کروانے کا مقصد ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے. کسی بھی یہ جو تعصبات ہوتے ہیں یہ زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی ملک کو 2 ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے. فوجی کارروائی ملٹری ایکشن جو تھا وہ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے بغاوت کا اعلان کر دیا. بنگلہ دیش کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے. مغربی پاکستان کے باشندوں اور دوسرے لوگوں پر قتل عام شروع کر دیا. میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا. اب جب انہوں نے انکار کیا اور استعفیٰ دیا تو جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس سے بھی رد عمل پیدا ہوا اور بہت بڑا کاز یہ بھی تھا. گنگا طیارے کا اغوا. ہائی جیکنگ آف گنگا ایروپلین. بھارت نے اپنا گنگا نامی طیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا تھا جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد کر دی گئی. اس کے بعد اس طیارے کے اغوا کا بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے تعلق توڑ دیا، فضائی رابطہ ختم کر دیا. جب یہ فضائی رابطہ ختم ہوا تو مشرقی پاکستان کو اسلحہ نہیں پہنچایا جا سکا جس کی وجہ سے فوجی کارروائی رک گئی. بھارت مسلسل فوجی مداخلت کرتا رہا. بھارت کی خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی یونٹی کو روک دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اور اس نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ کر کے مکتی باہنی کی تحریک شروع کر دی. اپنے تخریب کار، دھوکہ دینے والے دہشت گرد فوج کو پاکستان میں داخل کر دیا، پاکستان میں شامل کر دیا اور مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا. فضائی تحفظ جب نہیں ہوا تو پاکستانی فوج جو تھی وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہتھیار ڈالنے پڑے اور جس کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا یہ بیٹے اب آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہ ہندو اساتذہ کا یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے. ہندو اساتذہ کا منفی کردار جو کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا. مغربی پاکستان میں مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولہ آپ نے بتانا ہے. گنگا طیارے کے اغوا پر نوٹ لکھنا ہے. ایوب خان کا عمرانہ دور کتنے سالوں پر مشتمل تھا اور بنگالی زبان کے مسئلے پر نوٹ لکھنا ہے. اللہ حافظ.